ہم اپنے ناظرین کو پاک ویو 24 میں خوشامدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ داستان کوئی عام کہانی نہیں بلکہ طاقت، غرور اور تباہی کی وہ لرزہ خیز کہانی ہے جس نے انسان کو اس کی حد یاد دلائی۔ بحر الکاہل کے بیچوں بیچ چھپا ہوا ایک جزیرہ ہے جسے دنیا اسکل آئی لینڈ کے نام سے جانتی ہے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ ایک زندہ قبرستان ہے جہاں ہر سانس خطرہ ہے اور ہر قدم موت کے قریب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین اور سمندری طاقتیں ایک دوسرے کا سامنا کرتی ہیں، جہاں سورج نکلتا بھی ہے تو لگتا ہے جیسے کسی لاش پر روشنی پڑ رہی ہو۔ درخت سایہ نہیں دیتے بلکہ گھات لگاتے ہیں، خاموشی امن نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی آہٹ ہوتی ہے، اور یہی وہ جزیرہ ہے جس کا بادشاہ کنگ کانگ ہے، زمین کا وہ درندہ جس کے قدموں سے پہاڑ جھکتے ہیں اور زمین کی دہاڑ سے پہاڑ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ کسی کا غلام ہے نہ کسی کا محافظ، وہ صرف توازن ہے، اور وہ تب جاگتا ہے جب حد پار کی جاتی ہے۔ اسی جزیرے میں سمندر کی تہہ میں گڈزیلا بھی موجود ہے، ایٹمی آگ میں ڈلا ہوا آفریت جس کی ایک سانس شہر جلا کر راکھ بنا سکتی ہے۔ انسان نے اپنے غرور میں فیصلہ کر لیا کہ وہ قدرت کو قابو کر سکتا ہے۔ خفیہ کمروں میں بیٹھے طاقتور انسانوں نے نقشے بچھائے، سکرینوں پر درندوں کی تصویریں چلائیں، اور ایک حکم جاری ہوا کہ اب فیصلہ انسان کرے گا۔ لیجنڈری کمانڈو تیار کیے گئے، ایسے سپاہی جن کے دلوں سے خوف نکال دیا گیا تھا۔ ان کا مقصد واضح تھا، اسکل آئی لینڈ کو جھکانا، گڈزیلا کو قابو کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو کنگ کانگ کو مٹا دینا۔ سمندر میں آئینی پنجرے اترے، بجلی کے جال بچھائے گئے، اور پہلی بڑی غلطی وہی ہوئی، گڈزیلا کو قید کر لیا گیا۔ کنٹرول رومز میں تالیاں بجیں، انسان مسکرایا، اسے لگا وہ جیت گیا، مگر قدرت کبھی فوراً جواب نہیں دیتی۔ زمین ہلی، درخت جھکے، فضا پھٹی، اور کنگ کانگ کی دہاڑ نے انسان کے غرور کو چیر کر رکھ دیا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے وہ اٹھا، زخمی مگر بیدار۔ اس نے محسوس کر لیا کہ سمندر کا توازن ٹوٹ رہا ہے۔ گڈزیلا کی قید صرف ایک درندے کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نظام کی توہین تھی، اور پھر وہ منظر آیا جب انسان کے ہتھیار کھلونوں میں بدل گئے۔ ہیلی کاپٹر گرے، مسائل بیکار ہوئے، اور لوہے کے پنجرے ایک جھٹکے میں بکھر گئے۔ گڈزیلا آزاد ہوا تو ایٹمی روشنی نے آسمان کا رنگ بدل دیا۔ دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں، زمین کا بادشاہ اور سمندر کی قیامت۔ انسان اب اس جنگ کا حصہ نہیں رہا تھا، وہ صرف تماشائی تھا، ایک بے بس تماشائی۔ جنگ نے اسکل آئی لینڈ کو چیر دیا، آگ، پانی، پتھر سب بغاوت پر تھے۔ تب جزیرے کے دل سے ایک راز جاگا، قدیم ہتھیار جسے صرف محافظ اٹھا سکتا تھا۔ کنگ کانگ نے وہ کلہاڑا تھاما جس میں صدیوں کی طاقت قید تھی، اور پہلی بار گڈزیلا پیچھے ہٹا، مگر یہ انجام نہیں تھا بلکہ آزمائش کی آخری حد تھی۔ کنگ کانگ نے زمین کو زور سے ٹھوکر ماری اور روشنی کا طوفان اٹھا۔ گڈزیلا پیچھے ہٹا، پہلی بار اسے نقصان پہنچا تھا مگر وہ بھی خاموش نہیں رہا۔ اس نے ایٹمی آگ کا ایسا وار کیا کہ جزیرہ لرزنے لگا۔ انسان دور کھڑے یہ سب دیکھ رہا تھا، کمانڈو کے ہتھیار بیکار ہو چکے تھے، ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی تھی، اور اب ان کے پاس صرف تماشائی بننے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زمین کے اندر چھپی قدیم توانائی پوری طرح جاگ گئی، جزیرے کے پرانے نشانات روشن ہونے لگے، پہاڑوں کے اندر سے گونج اٹھی جیسے جزیرہ خود اپنے محافظ کو پکار رہا ہو۔ کنگ کانگ نے وہ آواز سن لی، وہ کلہاڑا اٹھا کر پورے جوش سے حملہ کیا۔ گڈزیلا اپنی پوری قوت کے ساتھ ایٹمی سانس چھوڑ رہا تھا۔ دھماکہ ہوا، روشنی چھا گئی، زمین پھٹ گئی، پہاڑ پگھلنے لگے، اور جنگل کی آگ نے پورے جزیرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ انسان نے سر جھکایا، سسٹم بند کر دیے گئے، طاقت کا شور خاموش ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قدرت نے فیصلہ بدلا۔ ایک زبردست ٹکراؤ، روشنی، دھماکہ، اور پھر خاموشی۔ گڈزیلا سمندر کی گہرائیوں میں واپس چلا گیا، زخمی مگر زندہ، اور کنگ کانگ اپنے جلتے ہوئے مگر بچتے ہوئے گھر پر کھڑا رہ گیا۔ انسان خاموش تھے، ان کے پاس اب کوئی نعرہ، کوئی فتح نہیں تھی، صرف سبق تھا کہ طاقت کا اصل مطلب تباہی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نہیں جو سمجھتا وہ تحریک کا ملبہ بن جاتا ہے۔
اسکل آئی لینڈ اگرچہ زخمی تھا مگر زندہ تھا، نئے پودے راکھ سے سر اٹھا رہے تھے۔ کنگ کانگ آہستہ آہستہ جنگ کی گہرائی میں واپس چلا گیا، جنگل کی گہرائی میں واپس چلا گیا۔ اب وہ صرف ایک درندہ نہیں بلکہ ایک محافظ تھا، ایک خاموش نگہبان جو صرف اس وقت جاگتا ہے جب توازن بگڑتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں گڈزیلا حرکت کر رہا تھا، اس کا جسم زخمیوں سے بھرا تھا مگر اس کی سانسیں طاقت کی علامت تھی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا بلکہ توازن بحال کرنے کے بعد سو گیا تھا، جیسے یہ پیغام دے رہا ہو کہ اگر حد دوبارہ ٹوٹی تو وہ واپس آئے گا۔ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ لہریں پرسکون تھیں مگر ان کے نیچے خاموش دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ انسانی بیڑے اسکل آئی لینڈ سے دور ہٹنے لگے، کنٹرول روم میں بیٹھے چہرے شرمندہ تھے، سائنسدانوں کی زبانیں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ ہر فارمولہ، ہر حساب اس جنگ میں ناکام ہو چکا تھا۔ انہیں اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ طاقت کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ سمجھ بہت مہنگی ثابت ہوئی تھی۔ دنیا کے بڑے شہروں میں اس جنگ کی خبر دبانے کی کوشش کی گئی، سچ کو فائلوں میں بند کیا گیا، عوام کو صرف اتنا بتا دیا کہ ایک خطرہ ٹل گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ خطرہ ٹلا نہیں تھا، صرف سو گیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو طاقت سوتی ہے وہ جاگنے پر زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسکل آئی لینڈ پر زندگی آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، راکھ کے نیچے سے سبز کونپیں نکلے لگی جیسے قدرت خود اپنے زخم بھر رہی ہو۔ کنگ کانگ جنگل کی گہرائیوں میں واپس چلا گیا مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ذمہ داری تھی، ایک عہد کہ جب تک وہ زندہ ہے یہ جزیرہ انسان کے غرور کی نظر نہیں ہوگا۔ مہینے گزرے، سمندر پرسکون رہا، آسمان صاف رہا اور انسان نے پھر سے خود کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیا۔ نئی لیبارٹریز بنی، نئے ہتھیار تیار ہوئے، نئی فائلوں پر پرانے نام لکھے گئے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ خطرے کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے، ایک رات سمندری ریڈارز نے پھر ہلچل محسوس کی، گہرائیوں میں حرکت تھی، ایسی حرکت جو عام نہیں تھی۔ الارم بجے، سکرینیں روشن ہوئی اور ایک پرانا خوف دوبارہ زندہ ہو گیا، مگر اس بار فیصلے مختلف تھے۔ کچھ لوگ چیخ رہے تھے کہ حملہ کرو، کچھ کہہ رہے تھے کہ انتظار کرو، کیونکہ اب یہ سب جانتے تھے کہ پہلا وار ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اسکل آئی لینڈ پر کنگ کانگ نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل جمع ہو رہے تھے، ہوا کا رخ بدل رہا تھا، جیسے قدرت خود اشارہ دے رہی ہو کہ توازن ایک بار پھر خطرے میں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین اس کے وجود کو تسلیم کر رہی تھی۔ وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ توازن کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ داستان کسی ایک لڑائی کی نہیں، یہ ایک دائمی کشمکش کی کہانی ہے، انسان اور قدرت کے درمیان، طاقت اور ذمہ داری کے درمیان۔ یہ کشمکش تب تک جاری رہے گی جب تک انسان یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس دنیا کا مالک نہیں بلکہ صرف ایک حصہ ہے، ایک عارضی حصہ۔ اور یہی سبق ہے کہ جو طاقت کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اسے تباہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کہانی یہی ختم ہوتی ہے کہ کنگ کانگ زندہ اور محافظ کے طور پر اپنے جزیرے پر قائم ہے، گڈزیلا سمندر میں غائب ہے اور انسان خاموشی سے سبق سیکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت کی قیمت ذمہ داری ہے، اور جو اس کا دھیان نہیں کرتا وہ تاریخ کے ملبے میں دفن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو اسکل آئی لینڈ اور درندوں کی اس قیامت خیز داستان نے ہمیں دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔